أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سورہ انشراح ترجمہ. سورہ انشراح مکے میں اتری، اس میں 8 آیتیں، 1 رکوع ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. سورہ انشراح تفسیر. سورہ علم نشرح مکی ہے. اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 اکشر ہیں. یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت اور رہنمائی و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ غیب اور شہادت کے عالم اس کی وسعت میں سما گئے اور جسم کی سیمائیں روح کے انوار کے لیے روک نہ بن سکیں. اور اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے علوم اور اللہ کے احکامات اور اس کی معرفتیں اور حقیقت سینے پاک میں جلوہ نما ہوئی، اور ظاہری طور پر بھی سینے کا کھولا جانا بار بار ہوا. عمر شریف کی شروعات میں اور وحی کے آرمبھ کے سمے اور معراج کی رات میں، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے. اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینے پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور سونے کے تھال میں آب جمجم سے غسل دیا اور طور اور حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا. اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کافروں کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا. مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شفاعت کا منصب دے کر وہ بوجھ کم کر دیا. حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب میں، تکبیر میں، تشہد میں، منبروں پر خطبوں میں. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا. قنادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا. ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہدو ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے. کچھ مفسروں نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا، یعنی جو شدت اور سختی کی آپ کافروں کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. یعنی آخرت کی دعا نماز کے بعد مقبول ہوتی ہے. اس دعا سے مراد نماز کے آخر کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو، یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، اس میں متبھید ہیں. اسی کی مہربانی چاہتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو. ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے اور یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے. قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.